السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جادوئی پتھر کی کہانی سناؤں گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کا نام راجو تھا۔ عورت نے ایک دن راجو کو پیسے دے کر کہا کہ جاؤ بازار سے روٹی لے آؤ۔ راجو پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے پوچھا، ارے بچوں، اس بلی کے بچے کو بیچو گے کیا؟ بچوں نے جواب دیا، ہاں بیچیں گے۔ راجو نے پوچھا کہ کیا لوگے اس کے بدلے میں؟ بچوں نے کہا کہ جو جی چاہے دے دو۔ راجو کے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب اس نے ان بچوں کو دیے اور ان سے بلی کا بچہ لے لیا اور بلی کے بچے کو گود میں اٹھائے گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا کہ راجو روٹی لے آئے؟ راجو نے کہا، روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں۔ ماں نے کہا، ارے یہ کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ ماں نے حیران اور اداس ہو کر اس سے پوچھا۔ راجو نے سارا حال اپنی ماں کو سنا دیا۔ ماں نے کہا کہ اب ہم کیا کھائیں گے؟ تو راجو نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک دن ہم روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے لڑکے کو پھر پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ڈوگی کے چھوٹے بچے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس پر بہت رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں سے پوچھا، اے لڑکوں، کیا تم اس کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، لڑکوں نے جواب دیا۔ لڑکے نے اپنے سارے پیسے ان کو دیے اور اس ڈوگی کے بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا، راجو گوشت لے آئے؟ راجو نے کہا کہ ماں آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے جو پیسے دیے تھے میں ان کو دے کر یہ ڈوگی کا چھوٹا سا بچہ لے آیا ہوں۔ ماں نے کہا، ارے بیٹے، ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے جانے کتنی مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے، تم ان سے یہ خرید لائے ہو، بھلا یہ ہمارے کس کام کا؟ اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے۔ راجو نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ تیسرے دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا ستا رہے تھے۔ اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو بھی خرید لیا اور اس کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹے تیل لے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے اسے تیل کے بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں راجو سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت دن گزر گئے، راجو اب جوان ہو گیا تھا۔ ڈوگی کا بچہ بڑا ڈوگی بن گیا تھا۔ بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہا بن گیا۔ ایک دن راجو نے دریا میں مچھلی پکڑی۔ اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دی۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ راجو نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق راجو نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ اے جادو کے پتھر، مجھے کھانا کھلاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکتے میں اس کے سامنے بیش قیمت دسترخوان ایسے انوکھے اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جن کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر دوڑ کر گھر آیا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اسی دن سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن راجو شہر گیا۔ وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی راجو کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنا ارادہ اپنی ماں کو بتایا۔
واہ، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو، ماں نے حیرت سے کہا۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا، میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن راجو اصرار کرتا رہا۔ آخر کار ماں مجبوراً راضی ہو گئی اور کہا کہ اچھی بات ہے، کہتے ہو تو چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ جب محل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی ساری زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے یہی حال دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ تو عورت نے کہا کہ میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی ہوں، لیکن آپ کے پاس منہ چلے آنے کی مجھے جرت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو آنے نہ دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو ایسا کام بتائیے جس کو یہ پورا نہ کر سکے اور جو اس کے بس میں نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو بہت پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا کہ جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان، اب فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، پھر کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان، آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا کہ اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لی اور پھر اس سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالیشان محل کھڑا ہو گیا اور جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ بادشاہ عالم، لیجیے، محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر دیکھیے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالی شان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج کرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس ایک جادو کا پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو چاہوں وہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ اس کی بیوی نے اس سے سوال کیا۔ میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، راجو نے جواب دیا۔ اگلے دن شہزادی نے یہ سب باتیں چڑیل کو بتا دی۔ اسی روز رات کو راجو جب گہری نیند سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے وہ جادو کا پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا کہ اے جادو کے پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب راجو پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک ہی لمحے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔
راجو نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ نہ محل ہے نہ شہزادی، اور وہ خود اپنی بوسیدہ سی جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور وہ ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی، نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے بنا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو راجو پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب آخر کیا کیا جائے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں میاؤں کر اٹھی، چوہا چیں چیں کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے باغ تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیوار کے اس طرف نوجوان کا سنہرا محل چمک رہا تھا۔ پہلے چوہا سوراخ سے ہو کر اندر گیا، پھر بلی بھی اندر چلی گئی، کتا باہر پہرا دینے لگا۔ بلی اور چوہا دونوں سارے محل میں دوڑتے پھرے اور بالآخر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی اور پاس ہی چڑیل پڑی سو رہی تھی جس نے اپنے ہونٹ زور سے بھینچ رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کا پتھر اس کے منہ میں ہے۔ چوہا دبے پاؤں جا کر چڑیل کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اپنی دم کی نوک سے اس کی ناک میں گدگدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ کھول کر ایک چھینک ماری اور جادو کا پتھر اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ بلی نے فوراً اس کو منہ میں اٹھا لیا اور جب تک چڑیل ہوش سنبھالتی، بلی اور چوہا دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہوئے سوراخ کے راستے باہر سڑک پر آ گئے جہاں کتا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے فوراً جادو کا پتھر بلی سے لے کر اپنے منہ میں دبا لیا اور تینوں آگے دوڑ پڑے۔ ادھر محل میں کھلبلی مچ گئی، سب پکڑو پکڑو کر کے چیخنے لگے، چور کی تلاش ہونے لگی، لیکن انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ جادو کا پتھر کسی کتے کے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ گھر پہنچتے ہی بلی نے جادو کے پتھر کو راجو کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ راجو اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اس نے کتے، بلی اور چوہے تینوں سے کہا، تم لوگوں کا احسان میں جیتے جی نہیں بھولوں گا، اور ہم جیتے جی تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ کبھی تم ہی نے ہماری جانیں بچائی تھی۔ کتے، بلی اور چوہے نے ایک آواز میں اس کو جواب دیا۔ راجو نے جوش میں آ کر کہا کہ ابھی میں پتھر کو حکم دیتا ہوں کہ وہ سونے کا محل پھر سے لے آئے۔ ماں نے بیٹے کو روکتے ہوئے کہا کہ رہنے دو بیٹا، سونے کے محل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تب نوجوان نے جادو کے پتھر سے کہا کہ محل کو مٹا دو۔ تو بس پھر کیا تھا، نہ محل رہا، نہ چڑیل رہی اور نہ ہی بادشاہ اور اس کی بیٹی رہی۔ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد راجو نے ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہ لوگ بڑے سکھ اور آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔